اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں خالق کائنات فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. سبحان اللہ فرماتا ہے، اللہ کہہ رہا کہ الرجال، میں نے یا اللہ نے مردوں کو، خاوند کو بیویوں پر میں نے حاکم مقرر فرمایا ہے، نگران بنایا ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی ماتحت ہے، بیوی کی جنت خاوند کے قدموں میں ہے. اب ہمارے ہاں زیادتی یہ کی جاتی ہے، بیان کرنے والے بھی اور سننے والے بھی ایک ڈگر پر لگ جاتے ہیں. جی حدیث میں آ گیا کہ پاک نبی نے فرمایا جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے. بھئی یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے اور بالکل پر حق ہے اور سچ ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، لیکن میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ خامد کی جنت بیوی کے قدموں میں. یہ بھی فرمایا، کبھی آپ نے سنا؟ تو یہ تو ہمارے لوگ بیوقوفی کرتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور اسی حدیث کو لے کر پھر باپ سے آنکھیں نکالتے ہیں کہ بھئی تیرا کیا لینا دینا جنت سے، ہماری جنت تو ماں کے قدموں میں. میں کہتا ہوں ارے عقل کے دشمنوں، یہ ذرا اس حدیث میں یہ تو دکھاؤ کہ میرے آقا نے کو یہ فرمایا ہے کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے اور خاوند کی جنت بیوی کے قدموں میں، یہ فرمایا؟ نہیں، اس کے برعکس فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت، مسلمان مومن عورت فوت ہوتی ہے اور اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا خاوند اس پر راضی ہو، تو روایت کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا جب کوئی عورت فوت ہو جائے اور اس کا خاوند اس پر راضی ہو تو اس عورت اور جنت میں صرف موت کا پردہ رہتا ہے، وہ جیسے ہی مرتی ہے سیدھی خاوند کی فرمانی کی وجہ سے جنت میں داخل کر دی جاتی ہے. تو ہماری ماں، ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں میں، اور ہماری ماں کی جنت ہمارے بولو والد کے قدموں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کی، یہ گھر کی چار دیواری میں جتنے لوگ رہتے ہیں، بیٹے بیٹیاں، ہماری ماں، ان سب کی جنت اس کے قدموں میں ہے جسے ابا جی کہا جاتا ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. یہ حضور کی زبان نبوت سے آیا. بولیے، حضور نے فرمایا نا کہ جنت ماں کو قدم. تو جس زبان سے یہ فرمایا اس زبان کی شان کیا ہے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، جب ہماری مرضی ہوتی ہے تو محبوب تب کلام فرماتے ہیں. تو وہ زبان، اللہ اللہ اللہ، وہ زبان جس سے یہ نکلا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں میں ہے، اسی زبان سے یہ نکلا. عن عبداللہ ابن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، تمام حضرات و خواتین، قیامت تک آنے والے مومن کان کھول کر سن لیں، دل کی توجہ مبذول کر کے سن لیں، اپنے ہوش حواس قائم کر کے سن لو. رضا رب فی رضا الوالد، تمہارا رب جب راضی ہوگا جب تمہارا والد تم پر راضی ہوگا. سخت الرب فی سخت الوالد، مصطفیٰ کی زبان ترجمان فرماتی ہے کہ اللہ تب ناراض ہو جاتا ہے جب تمہارا والد ناراض ہو. اب مطلب یہ نکلا کہ جب بھائی ہمارے والد صاحب جسے ہم ابا جی کہتے ہیں،
ابو جان کہتے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں بھائی وہ اتنی بڑی ہستی ہے، وہ چلتا زمین پر ہے لیکن اس کی رضا کا خیال عرش اولا پر رکھا جاتا ہے کہ وہ کب راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا دونوں حدیثیں پڑھنی چاہیے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور جنت جو ملتی ہے رب کی رضا سے، اور اللہ تب راضی ہوتا ہے جب والد راضی ہو جاتا ہے۔ اب نتیجہ ان دونوں حدیثوں کو ملا کر یہ نکلا کہ ہماری ماں کی بھی جنت تب راضی ہوگی جب اس کا شوہر اس پر راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ والد صاحب کی شان میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا ایک فرمان علی شان، یعنی ان کا نہیں ہے روایت، یہ ان کی کتاب ہے الجامع الصغیر، جلد نمبر 1 ہے میرے ہاتھ میں، 876 نمبر حدیث ہے، اور 134 نمبر صفحہ ہے جلد نمبر 1 کا، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ روایت کرتے ہیں اذا نظر الوالد الى ولده نظرة كان للولد عدل عتق نسمة او كما قال علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اذا نظر الوالد الى ولده، جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی طرف دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ نظرتاً، محبت کی نگاہ سے۔ والد بیٹی کو یا بیٹے کو، کوئی تخصیص نہیں ہے، سامنے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن یہاں یہ والد کی نگاہ کا فیضان ہے۔ ابا جی کی نگاہ میں کیا فیضان ہے؟ عرش اولا سے کیسے رحمتیں والد کی نگاہ میں نازل ہوتی ہیں۔ حضور اکرم کا فرمان ہے جب کوئی والد اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو نظر شفقت اور نظر محبت سے دیکھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس بیٹے کو ایک غلام صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ غلام صدقہ کیسے کرتے؟ بازار سے خرید کر لاتے تھے نا، اب تو نہیں ہے نا، چلو حضور سید عالم علیہ السلام کی رحمت سے اب انسانوں کی جو منڈی لگتی تھی عرب میں، جیسے ابھی قربانی کے دن آئیں گے تو جانوروں کی منڈیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مختلف علاقوں میں ہفتہ وار چھوٹے اور بڑے جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں نا، آپ لوگ جاتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں۔ تو اسی طرح انسان بیچے اور خریدے جاتے تھے نا معاشرہ عرب میں، تو اس کسی ایک انسان کو خرید کر بلا معاوضہ اس کو آزاد کر دینا، کتنا یہ خدمت تھی انسانیت کی، کتنا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہوگا، کتنا صدقہ ہوگا یہ، جس کو میرے آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب ایک باپ اپنی اولاد کو نظر محبت اور نظر شفقت سے مشاہدہ کرتا ہے تو اسے صدقہ فی سبیل اللہ کا اجر ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ ان الصدقۃ تطفی غضب الرب کما تطفی النار کما تطفی المال نارا، فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو اس طرح ٹھنڈا کر دیتا ہے جیسے جلتی آگ پر پانی ڈالو تو فوراً بجھ جاتی ہے۔ خفیہ صدقہ اللہ کی راہ میں اتنی جلدی قبول ہوتا ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو جوڑا جائے تو معنی یہ بنتا ہے جب والد اپنے بیٹے یا بیٹی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ میں فیضان اتنا آتا ہے، رحمت اتنی آتی ہے، باپ یہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، اللہ 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیتا ہے اور وہاں سے اس بیٹے پر رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہ ہوا کیوں؟ میں عرض کر رہا تھا والد نے اپنی اولاد کو محبت سے دیکھا، بھائی کیوں دیکھا؟ اسے کیوں یہ فضیلت حاصل ہوئی؟ جب باپ نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے تو 7 آسمانوں سے اس پر رحمت برستی ہے اولاد پر۔ یہ والد صاحب کی نگاہ میں فیضان ہے، کیوں کہ بھائی اس بیٹے نے یا اس بیٹی نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کوئی ایسا اس نے سلوک کیا ہے، اس نے باپ کا دل خوش کیا ہے، کوئی بات اس نے ایسی کر دی ہے، کوئی خدمت اس انداز سے کی ہے، کوئی ان کے سامنے کردار ایسا اختیار کیا ہے کہ والد کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ جب والد کا سینہ ٹھنڈا ہوا تو ٹھنڈک کیا پڑی؟ بھائی تیرے والد نے تجھے محبت سے دیکھا،
تو یہ حدیث سچ آ گئی، رضا رب فی رضا الوالد، سخط رب فی سخط الوالد۔ جب تیرا باپ تجھ پر راضی ہوا، عرش اولاد سے رب بھی راضی ہوا۔ وہ صرف راضی نہیں ہوا، اس نے تیرے گناہ بھی دھو کر رکھ دیے ہیں۔ اللہ، یہ فضیلت کس کی ہے؟ یہ والد صاحب کے نگاہ کا فیضان۔ اللہ اکبر۔